السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ، آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ سپاری کیوں دی جاتی ہے یا سیاسی قتل کیوں کروائے جاتے ہیں، کیسے کروائے جاتے ہیں، کون کرواتا ہے، کس کس طرح کے طریقہ کار آزمائے گئے اور اب کس کس طرح کی پلاننگ کی جا سکتی ہے اور کیسے کیسے سورسز اور وسائل موجود ہیں، کیسے کیسے طریقہ کار آ گئے، یہ سارا آج ڈسکس کرتے ہیں۔ اور یہ کرتے ہیں عمران خان کو سپاری کی خبر جو ہے کیسے پہنچائی گئی سب سے پہلے اور کیوں پہنچائی گئی۔ یہ بھی ضروری ہے جاننا کہ کیوں پہنچائی گئی۔ اگر کسی نے عمران خان کو قتل کرنا ہے اور کسی نے اس کو اس قتل سے خود کو بچانے کے لیے کوئی اپنا منصوبہ یا کوئی ایسی چیزیں اختیار کرنے کو، حفاظتی اقدامات جن کو کہا جاتا ہے، اگر عمران خان نے اپنے آپ کو قتل سے بچانے کے لیے اور یا پی ٹی آئی نے یا عمران خان کے دوستوں نے، احباب نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اور وہ طریقہ کار سوچنا ہے، حفاظتی اقدامات اپنانے ہیں، تو وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کا مطلب دو چیزیں ہیں کہ یا تو وہ خبر، اب اس کا خبر کا تھوڑا سا انالیسس کر لیں کہ ظاہر ہے وہ کچھ اپنائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اس لیے اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا لے، محتاط ہو جائے۔ سب سے پہلا جو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ محتاط ہو جائے، وہ حفاظتی اقدامات اپنا لے، اور پھر ہم ان حفاظتی اقدامات کو توڑتے ہوئے منصوبہ بنائیں۔ اب ان کے مطابق کیا منصوبہ بنانا چاہیے؟ ایک تو یہ اس لیے اطلاعیں ایسی دی جاتی ہیں، ورنہ خفیہ منصوبہ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ اتنی اطلاع آتی ہے جی کہ ہمیں تھریٹ ہے۔ یہ بھی بعض اوقات انفارمیشن پہنچانے والے ادارے جو ہوتے ہیں وہ اپنا انالیسس کرتے ہیں، پرزیوم کرتے ہیں، اور پھر وہ ایکسپرٹس سے پوچھتے ہیں، متعلقہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے، وہاں سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں، تو ان کی بنیاد پر وہ یہ خبر آگے پہنچاتے ہیں کہ تاکہ محتاط ہو جایا جائے اور پریکاشنری میئرز اپنا لیے جائیں کہ جی یہ اس طرح کی ہمارے پاس اطلاع ہے۔ اور بعض اوقات ان کے جو سورسز کا نیٹ ورک ہوتا ہے وہ اپنے طور پہ محسوس کر کے تھریٹ کو اطلاع دے دیتا ہے، ایگزیکٹ اطلاع کم ہوتی ہے۔ اگر ایگزیکٹ اطلاع پہنچ جائے تو اسی وقت ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کر کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے کا پورا ملک جو ہے کسی ایک کرائم میں ملوث ہو۔ کسی ایک ادارے میں کوئی ایک فرد ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں، پولیس مقابلے دیکھتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہوتے ہیں، بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جیسے کراچی میں بہت سارے پولیس افسران جیسے راؤ انور ہیں، ان پر الزامات لگے کہ انہوں نے جو ہے پولیس مقابلوں کی آڑ میں قتل کیے، پھر تفتیشیں بھی ہوئیں، جو بھی نتیجہ نکلا تو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری پولیس اس کے ساتھ ملوث ہو جائے، یا پولیس ملوث ہے تو کوئی دوسرا ادارہ بھی ہو جائے۔ یہ افراد کی بنیاد پر، افراد کو اعتماد میں لے کے ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور یا پھر اب میں وہ نام تو ان کا نہیں لے، بلکہ انہوں نے خود مجھے بتایا تھا، بریگیڈیئر اعجاز شاد صاحب نے، میں فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی تھی میری لاہور میں، تو میں نے جب سوال کیا کہ آپ کے موجودہ ٹینیور میں جب آئی بی کے آپ رہے ہیں ذمہ دار، تو اس وقت صحافیوں کے مرڈر ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جہاں پہ محسوس کرتے تھا میرا سٹاف اس طرح کا، ہم نے بالکل قطعاً ان کو روک رکھا تھا، لیکن جہاں وہ محسوس کرتا تھا تو اس طرح کا کام کر کے آ جاتا تھا کہ ملک دشمنی ہو رہی ہے یا یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے پاکستان کو تباہ برباد کرنے کے لیے دشمنوں کے اشارے پر کیا جا رہا ہے، جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارا سٹاف ایسے خطرے کو ایلیمینیٹ کر کے آ جاتا تھا، تو پھر ہمیں پروٹیکٹ بھی کرنا پڑتا تھا اپنے سٹاف کو۔ تو اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اطلاع دی گئی ہے سپاری کی، یہ اس کی ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے ذہن کو ادھر اس طرف لایا جائے، ادھر ذہن کو موڑ دیا جائے، اس کی توجہ بٹا دی جائے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تھریٹ دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو محدود کر لے، اور وہ اس کی جو کھلا مکھلا ایکٹیویٹیز ہیں، جو دلیری کے ساتھ وہ، ویسے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح جلسوں میں آنا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ آسان ٹارگٹ بنانا ہوتا ہے انسان کا اپنے آپ کو، تو یہ اس کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے
اس سے یہ کیا گیا۔ تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادارے کہیں جی کہ ہم نے تو جی سب سے پہلے جو ہے بتا دیا تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کو وہ اطلاع، عمران خان صاحب کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو اطلاع وہ کس ذریعے سے آئی ہے۔ اگر تو کسی سیکیورٹی ایجنسی کی طرف سے آئی ہے، کسی بڑے اعلیٰ پیمانے سے آئی ہے، تو پھر اس کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب بالکل کچھ اور ہے۔ اگر یہ جو انٹرنل ہمارے پاکستان کی مثال کے طور پہ جو وزارت داخلہ ہے، رانا ثناء اللہ خان صاحب کے انڈر جو ادارے ہیں، ان کی طرف سے آئی ہے، تو پھر کچھ اس کے مقاصد اور ہو سکتے ہیں۔ اور اگر عمران خان کو ان کے کسی قریبی دوست ساتھی کو یہ اطلاع پہنچائی گئی ہے، چاہے وہ کسی ادارے میں ہے چاہے ادارے سے باہر ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ اور ہو سکتی ہے۔ اور وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ عمران خان کی سرگرمیاں محدود کی جائیں، عمران خان کو تھریٹن کیا جائے کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ باہر نکل کر جو موٹیویٹ کرنا ہے، اور اس کی آڑ میں کہ ہم نے تو پہلے ہی آپ کو یہ اطلاع بھجوا دی تھی، تو اس لیے عمران خان صاحب نے احتیاط نہیں کی، باہر نکل کے جلسے جلوس کرتے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے کوئی بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی، جو میں عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پہننا شروع کر دیں، اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ اور وہ یہ بھی کہیں گے جی کہ انہوں نے کوئی اپنے وہ جو بلٹ پروف آگے گلاس لگایا جاتا ہے وہ بھی نہیں لگایا۔ تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں، یہ ان کا عمران خان صاحب خیال رکھیں۔ ایک تو تہہ تک پہنچیں کہ اطلاع کہاں سے آئی ہے۔ یہاں ہمیں چوہان صاحب نے بتائی، فیاض الحسن چوہان صاحب نے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو عمران خان صاحب نے بتایا ہوگا، اور یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کا اس کا اعلان کر دیں، اور یہ ٹھیک کیے۔ لیکن اطلاع کا سورس جو ہے، اس سے آپ کو قاتل کی یا منصوبہ سازوں کی نیت کا پتہ چل جائے گا۔ منصوبہ ساز زیادہ سے زیادہ، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو کراچی میں کوئی دشمن اگر آپ کا بیٹھا ہے تو اس کا طریقہ کار اور ہوگا۔ جو اس وقت لاہور کے آپ کے کوئی دشمن اسلام آباد میں آ گئے ہیں یا پنجاب سے کوئی ادھر پہنچ گئے ہیں، تو ان کا طریقہ کار بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ کا دشمن لندن میں بیٹھا ہے تو اس کا وہ کسی اور طرح کی سپاری جو ہے وہ دے سکتا ہے آپ کی۔ یہ 3 جو ہے فی الحال ان پہ فوکس کرنا، اور اس کے بعد کوئی ایسا ملک جو آپ سے تھریٹن ہے، ویسے تو جو پاکستان دشمن تمام ممالک آپ سے خوفزدہ ہیں عمران خان صاحب سے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن جس کا کوئی ابھی نیئر فیوچر میں آپ کی وجہ سے کوئی پروگرام جو ہے وہ پلان غلط ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی کسی کی مدد کر کے ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب آپ کی زندگی، عمران خان صاحب کی زندگی میں آپ دوستوں سے بھی مخاطب ہوں کہ ان کی زندگی اب قوم کی امانت ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ ایک کیونکہ نظریاتی اس طرح کے جو جس طرح جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت تھی، جس طرح پیپلز پارٹی جماعت تھی نظریاتی، جس طرح کہ سوشلسٹ جماعتیں نظریاتی ہوتی ہیں، اس طرح کی جماعت چونکہ پی ٹی آئی نہیں ہے، اس لیے نہ ان کے اسٹڈی سرکل ہوتے ہیں، نہ ان کی اس طرح کی تنظیم سازی ہوتی ہے، نہ ذہن سازی ہوتی ہے، اور اسی لیے عمران خان صاحب کی عوام ایک بے لگام ہجوم ہے۔ وہ تربیت یافتہ نظریے کی بنیاد پر آگے بڑھنے والا اور ٹرینڈ سکلڈ ورکر نہیں ہے، بس باشعور عوام ہے، باشعور طبقہ ہے، لیکن وہ بے لگام ہے، نظریاتی لگام کوئی نہیں اس کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنا تنظیمی سٹرکچر جو ہے وہ پوری طرح اس کو مضبوط نہیں کیا، اور پھر ہائرارکی نہیں بنائی، آپ نے دوسرے لیڈرز کو اس طرح وہ نہیں کیا، اور اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات دشمن اپنا بندہ وہاں پہ انڈیکیٹ وہ کر دیتا ہے، کلٹیویٹ، اور اس کے بعد بڑے لیڈر کو ہٹا کے چھوٹا لیڈر لایا جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں پر بہرحال آپ فوکس کریں، اور نظریہ اگر آپ کا نظریہ پاکستان ہے تو کم از کم نظریہ پاکستان کی تربیت کا سلسلہ تو کوئی کریں اپنے ورکرز کے لیے، کہ وہ اندر سے پاکستان کی سوچ کے طور پر قائد اعظم کی سوچ لے کے چلیں۔ لیکن وہ بھی اس لیے آپ کو روکا جائے گا
کہ اگر قائد اعظم کی سوچ لے کر آپ کا ورکر عوام چلی تو پھر وہ رزسٹ زیادہ کرے گی اسرائیل کو جب قبول کی جانے کی بات آگے بڑھے گی تو اس کو ریکگنائز کرنے کی۔ تو میں واپس ادھر آتا ہوں۔ ایک تو آپ کو بلٹ پروف اس لیے پہننی چاہیے کہ آپ کی جان اب قوم کی امانت ہے، وطن کی امانت ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو لیس ترین تھریٹ یا نہیں ہے، جو بالکل نو جس پہ، وہ آپ کو پاکستان آرمی یا پاکستان اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے سیکورٹی فورسز کے ادارے یہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ بات میں لکھ کے دے سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کے دل میں، اسٹیبلشمنٹ کے دل میں، فوج میں نے اس لیے نام لے دیا ہے کہ بعض اوقات لے دینا چاہیے، ان کے دل میں عمران خان صاحب کی عزت ہے۔ چاہے آپ ہمارے ان کی جو قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ان سے آپ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بھی دل میں ان کی محبت ہے۔ آپ نے کبھی ہماری فوج کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کبھی ملک کے خلاف نہیں جائے گا، عمران خان کبھی افواج پاکستان کے خلاف نہیں جائے گا، اور عمران خان کسی مخالف ترین لیڈر کے بھی اتنا خلاف نہیں جائے گا کہ وہ کرائم کے زمرے میں آ جائے۔ اس وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے اور ان میں بیٹھے لوگ آپ کے ہو سکتا ہے مخالف بھی ہوں، لیکن اس حد تک کبھی کوئی نہیں جائے گا، آپ کی عزت کریں۔ یہ غلیظ اور گھٹیا دشمن قاتل یہ ہیں جن کو آپ سے تھریٹ ہے کہ ان کا اقتدار، جن کے اقتدار کو آپ سے تھریٹ ہے، آپ کے سب سے بڑے دشمن یہ ہیں، اور ان سے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کی زندگی امانت ہے۔ آپ بلٹ پروف جیکٹ کے بغیر نہ باہر آئیں، نمبر 1۔ آپ گلاس یوز کرنا شروع کریں، بلٹ پروف جو ہوتا ہے وہ والا۔ اور دوسرا، گھر میں لائی جانے والی چیزیں، سبزی، فروٹ، گوشت، باقی فوڈ خاص طور پر، یا جوتے، کپڑے، ان چیزوں کو بہت ہی با اعتماد بندے کے سپرد کریں، اور بعض اوقات ان پر کوئی نہ کوئی آپ چیک رکھیں، کوئی نہ کوئی آپ کا ایکسپرٹ ایسا ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایسے آلات ہونے چاہیے جو وہ کریں۔ دوسرا، اگلا جو ایک اور خوفناک کام ہوتا ہے وہ جلسوں میں، وہ بلاسٹ کا ہوتا ہے۔ ایک طرف بلاسٹ ہوتا ہے، دوسری طرف سنائپر یا شوٹر ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ نے مینج کر کے چلنا ہے، کیونکہ جو تھریٹ ہے وہ آپ اس سے اگر دیکھیں، آپ کو اگر کوئی نہیں تھریٹ تو شکر الحمدللہ، لیکن تھریٹ ہے تو احتیاط تو ضروری ہے نا۔ اسی لیے آپ کی زندگی جو ہے وہ قوم کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ عمران خان صاحب کو امید ہے میری باقی ویڈیوز کی طرح یہ بھی آپ تک پہنچیں گی، اور یہ میرے میسیج پہنچیں گے کہ آپ اپنے پریکاشنری میئرز جو ہے وہ اپنا لیں۔ یہ جو سپاری والا معاملہ ہے، یہ صرف جو ہے سپاری نہیں ہو سکتی، یہ ایک طرح کا آپ کو ڈراوا بھی ہو سکتا ہے، تھریٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو بھی سکتی ہے، یہ بھی بالکل بھی اس کو خارج نہ کریں، لیکن آپ متبادل طریقے جو ہے نا ان سے توجہ نہ ہٹائیں کہ یہ سپاری کے ذریعے ہوگا تو باقیوں کو اب میں کیا کروں۔ بس میرے کہنے کا مقصد یہ۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بھی، سامعین، ویلاگ دیکھنے والے دوستوں کا بھی، اور یہ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں کائنڈلی، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے آپ مشورے دیا کریں، بتایا کریں، اپنے کمنٹس دیا کریں، تاکہ مجھے رہنمائی ملے آپ سے۔ بہت شکریہ۔